میڈیکل انشورنس، لائف انشورنس یا جس بھی پراپرٹی کا آپ انشورنس کریں، یہ چیزیں شرعاً حرام ہیں، اور حرام ہونے کی چند بڑی وجہ ہے۔ پہلی وجہ اس کے جوا ہونے کی ہے۔ آپ ایک متعین مدت کے لیے ایک امکانی، ایک وہمی حادثے، ایک بیماری جو ہے نہیں، صرف آپ کو اس کا شک ہے، وہم ہے کہ کہیں ہو نہ جائے، اس بنا پہ آپ جو رقم ان کو دے دیتے ہیں، تو ایک امکانی چیز کی بنا پہ آپ رقم دے رہے ہیں۔ اب اللہ کرے حادثہ نہ ہو، تو اگر حادثہ اس مدت کے اندر نہیں ہو جاتا ہے تو آپ کی وہ رقم ضائع ہو جاتی ہے، آپ کو وہ چیز نہیں ملتی ہے۔ لیکن اگر ہو جائے تو پھر آپ کو زائد مل جاتا ہے اپنی رقم کے ساتھ ساتھ۔ تو یہی ہے اپنی ملکیت کو اندیشے پر اور خطر پر پیش کرنا، کہ جہاں آپ کی ملکیت، آپ کا پیسہ آپ کو واپس مل بھی سکتا ہے اور ضائع بھی ہو سکتا ہے۔ اسی کو شریعت نے جوا کہا ہے، اور جوا شرعاً حرام ہے۔ انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان۔ عامتاً انسان سوچتا ہے شاید جوا وہی ہے جو کچھ مخصوص چیزیں ہم کرتے ہیں جس کو ہم سٹے بازی کہہ دیتے ہیں۔ جوئے کی اصطلاحی تعریف صرف یہی ہے کہ آپ اپنی ملکیت کو، اپنی پراپرٹی کو، اپنی کمائی کو اندیشے پر کہ وہ آپ کو واپس آ بھی سکتی ہیں، نہیں بھی آ سکتی ہے۔ اگر کوئی ایسا معاملہ آپ کرتے ہیں جہاں آپ کی ملکیت میں یہ دونوں چیزیں پائی جائیں، تو ایسی صورت میں اس کو جوا کہا جاتا ہے۔ اور یہی چیز بھی آئی نہیں، میڈیکل انشورنس، لائف انشورنس اور جتنے بھی انشورنس کی چیزیں ہیں، سب میں یہ چیز پہلی پائی جاتی ہے۔ دوسری خرابی اس کے اندر وہ یہ ہے کہ اس کے اندر ربا بھی پایا جاتا ہے۔ ربا اس طرح کی، اگر حادثہ ہو جائے تو آپ نے جو رقم دی تھی اس سے زائد رقم آپ کو کمپنی کی طرف سے مل جاتا ہے۔ وہ جو زیادہ آپ کو ملا ہوا ہے، جو آپ نے طے کیا تھا معاملے کے وقت میں، جو آپ کو زیادہ ملا، اس کے بدلے میں آپ کی طرف سے اس سے کچھ نہیں ملا ہوا ہے۔ مثال کے طور پر اگر آپ نے 50,000 دیے تھے، وہاں سے آپ کو ₹1,00,000 مل جاتا ہے، ₹1,50,000 مل جاتا ہے، تو وہ جو زائد پیسہ آیا ہو اس کے بدلے میں آپ کی طرف سے کچھ بھی نہیں ہے، تو یہ بھی ربا ہی ہے۔ اور قرآن کریم نے بھی صافتاً ربا کو حرام کہا ہے، احل اللہ البیع وحرم الربا۔ تیسری خرابی اس کے اندر دھوکہ ہے۔ وہ دھوکہ یہی ہے کہ آپ ایک امکانی چیز جو ہے نہیں، صرف وہمی ہے، ہو بھی سکتی ہے، نہیں بھی ہو سکتی ہے، ایسی چیز پر اپنی پراپرٹی کو، اپنی محنت کے پیسے کو لگا رہے، اور اس چیز کو، دھوکے کو بھی شریعت نے حرام کہا ہے۔ اسی کو عربی میں غرر کہا جاتا ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بیع غرر سے منع فرما دیا اور فرمایا من غشنا فلیس منا۔ اور آگے چلیں، اس میں چوتھی خرابی، لائف انشورنس، میڈیکل انشورنس یا جو بھی انشورنس ہے، اس میں خرابی یہ بھی ہو جاتی ہے کہ رب نے انسان کو انسانیت کے لیے، ہمدردی کے لیے پیدا کیا تھا۔ کسی پر اگر حالات ہوں، ان حالات کو دور کرنا ہر ایک مسلمان کا فریضہ تھا۔ لیکن جب یہ کمپنیاں وجود میں آ جائیں، لائف انشورنس والی، میڈیکل انشورنس والی، انشورنس کی کمپنیاں، تو یہ انسان سے وہ ہمدردی کے جذبے کو ختم کر کے، باہمی تعاون کے جذبے کو ختم کر کے، اس کی ضرورت، اس کی حاجتوں پر بھی تجارت اور بزنس کا معاملہ شروع کر دیتے ہیں۔ لائف انشورنس والے یوں ہی آپ کو نہیں دیا کرتے، ان کا بھی اس میں فائدہ ہوا کرتا ہے، نفع ہے۔ گورنمنٹ اگر کرتی ہیں ٹھیک ہے، گورنمنٹ کا سرکاری جو انشورنس کمپنیاں ہیں ان میں نفع تو مقصود نہیں ہے، وہاں سوشل سیکیورٹی جو ان کو فراہم کرنی ہے اپنی عوام کو، وہی مقصود ہے۔ لیکن بہرحال سوشل سیکیورٹی انہیں تو اپنی ساری رعایا کو، سارے عوام کو دینی چاہیے تھی، نہ کہ صرف پالیسی ہولڈر کو ہی۔ لہٰذا وہ بھی کوئی تعاون نہیں کر رہی گورنمنٹ، اس کا بھی کوئی ہمدردی کے جذبے سے نہیں ہے۔ احسان تو یہ تھا کہ آپ بلا کسی معاوضے کے ہر مریض کو نہیں تو کم سے کم غریب مریض کو، سرمایہ دار کو چھوڑ کر کے آپ اس کے لیے علاج معالجے کی سہولتیں پیدا کریں، لیکن ایسا نہیں۔ گویا اس میں انسانیت کا جذبہ، ہمدردی کا جذبہ ختم کر کے تجارتی جذبہ، انسان کو بزنس مین سا بنانا ہے۔ آپ انسان کی ضرورتوں پر بھی اب بزنس کرنا شروع کر دیتے ہیں، یہ خرابی ہے۔ پانچویں خرابی انشورنس کے اندر وہ یہ ہے کہ بسا اوقات، اور آج کل بہت سے ایسے واقعات ہوئے بھی،
کہ انشورنس کا پیسہ حاصل کرنے کے لیے، کہ ہمارا پیسہ ضائع نہ ہو، مدت کے اندر حادثہ نہیں ہوا ہے، ضائع نہ ہو، اب پالسی ہولڈر نے بھی سازشیں شروع کر دی ہیں اس لائف انشورنس کے یا میڈیکل انشورنس کے، فلاں انشورنس کے، ان انشورنس کی رقم کو لینے کے لیے انہوں نے بھی سازشیں کرنی شروع کر دی، کبھی کبھی اپنے مکان کو، اپنی جائیداد کو، اور کبھی کبھی خود انسان اپنے آپ کو بھی نقصان پہنچا رہا ہے صرف اس رقم کو حاصل کرنے کے لیے۔ گویا ایک تو اس نے اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالا، اور پھر ان کے ساتھ بھی جھوٹ کا معاملہ، دھوکے کا معاملہ ہوا۔ پھر چاہے وہ کمپنیاں جتنی بھی تحقیق کریں، لیکن مجرم کے پاس جرم کرنے کے مواد بھی بہت ہوتے ہیں۔ آج کل جرائم سے بچنے کے لیے جو پروگرام وغیرہ CID ID کرائم پیٹرول اس طرح کی چیزیں بنائی جاتی ہیں، ان میں جرائم سے بچنے کے کم جرم کرنے کے زیادہ مواد، جرم کرنے کے زیادہ طریقے آپ کو معلوم ہو جائیں گے۔ تو نتیجتاً سازش کے تحت اس رقم کو حاصل کرنے کے لیے یہ چیزیں بھی کر لی جاتی ہیں۔ تو اس میں بہت سارے نقصان ہی نقصان ہے۔ ہمدردی برائے نام ہے، علاج معالجہ غریبوں کا برائے نام ہے، اصل تجارت ہے، اور پھر وہ شرعاً وہ 3 خرابیاں جو میں نے پہلے ہی گنا دی ترتیب وار، وہ بڑی خرابیاں اس کے اندر پائی جاتی ہیں۔ اب عوام اگر دیکھے تو کچھ لوگ اس کو انشورنس کو جائز مانتے ہیں، کچھ فقہا ناجائز مانتے ہیں۔ اب ہم بات کس کی مانیں، عوام کس کی سنیں؟ اہل علم جانتے ہیں کہ شریعت کا ایک اصول ہے، جہاں حلت و حرمت جمع ہو جائے، کہ کسی چیز کے بارے میں کچھ لوگ جائز کہہ رہے ہوں، وہیں کچھ لوگ ناجائز کہہ رہے ہوں، تو ایسی صورت میں ناجائز اور حرام کو ہی ترجیح دی جاتی ہے۔ حلت و حرمت جمع ہو جائے، حرمت کو ہی ترجیح دی جاتی ہے۔ سپوز کریں اگر واقعاتاً یہ انشورنس رب کے علم میں ناجائز ہو، اور آپ نے جائز والے کی بات مان کر کے کر لیا، تو آپ نے ایک ناجائز اور حرام کام کیا، رب کی نافرمانی کی۔ لیکن اگر رب کے علم میں پھر یہ جائز تھا، اور آپ نے ناجائز والے کی بات مان کر کے، حرام والے کی بات مان کر کے آپ نے چھوڑ دیا تھا، اور تھا یہ جائز، تو اس سے کوئی زیادہ فرق نہیں پڑے گا، اسی کہ جائز چیز کا شریعت میں کرنے نہ کرنے کا کوئی حکم نہیں ہوتا۔ مثلا سبزیاں ہیں تو یہ کھانی جائز ہے، کوئی شریعت کا کھانا کوئی لازمی نہیں ہے، چھوڑنا کوئی لازمی نہیں ہے۔ اب اگر آپ کھاتے ہیں سبزی وغیرہ، تو اس سے آپ نے کسی شریعت کا کوئی حکم پورا نہیں کیا، اور نہ ہی شریعت کی کسی حکم کو چھوڑا، تو جائز میں یہ چیز ہوتی ہے۔ لہذا جائز کو اگر چھوڑا جائے تو اس میں زیادہ نقصان، ہاں اگر ناجائز کو نہ چھوڑا جائے تو بڑا خسارہ ہے، کہ رب کی نافرمانی ہے، حرام کام کا ارتکاب ہے۔ اس بنا پہ بہتر ہے حرمت کو ہی ترجیح دے دینا، ناجائز والوں کی بات مان لینا۔ اور پھر عوام یہ دیکھیں کہ انہیں اپنے ہر مسلک، اپنے مکتب فکر، اپنے مسلک کے کسی معتمد مستند عالم کی بات لے لیں، جس پر اسے اعتماد ہو، جس کے تقوی و طہارت پر، علم پر اعتماد ہو، اس کی بات مان لیں، اس کی بات مانتا ہو، وہ جو کہتا ہے ویسا کر لیں۔ لیکن بہتر یہی ہے کہ جو ناجائز کہتے ہیں انہی کی بات مان لی جائے، کہ شریعت کا اصول حلت و حرمت کے جمع ہونے کے وقت میں حرمت کو ہی ترجیح دے دی جاتی ہے۔ اور جو فقہا اس کو جائز مانتے ہیں، ان کی بڑی وجہ یہی ہے کہ یہ باہمی تعاون ہے، ایک غریب کا علاج معالجہ اس طرح سے ہو جاتا ہے، اس کے پاس اتنا سرمایہ نہیں کہ وہ اپنا علاج کرے، لیکن آپ دیکھ لیں یہ باہمی تعاون کم، اور صرف ایک وجہ ہے حرام ہونے کی، میں نے 5 وجہ گنا دیں، حلال کی صرف ایک وجہ نظر آ رہی ہے۔ تو ایک وجہ کی بنا پہ 5 وجہوں کا، 5 خرابیوں کا ارتکاب، یہ عقلی چیز تو نہیں لگ رہی ہے، یہ انسان کی شان نہیں لگ رہی ہے کہ ایک فائدے کے لیے وہ 5 خرابیوں کا ارتکاب کرے، ایک اچھائی کی بنا پہ وہ 5 خرابیاں اور 5 جرائم اور 5 گناہوں کا ارتکاب کرے۔ تو صرف باہمی تعاون کی بنا پہ سے جائز کہا جاتا ہے۔ اب آگے چلیں، جن لوگوں نے کیا ہو لائف انشورنس، ہندوستان میں فی الحال میڈیکل انشورنس تو لازم نہیں، لائف انشورنس بھی کوئی لازمی چیز نہیں۔ کچھ چیزیں ہیں جس میں ہندوستان نے لازم قرار دیا ہے، قانونی قرار دیا ہے انشورنس کرنا، تو وہاں ایک مجبوری ہے، وہاں انسان کر لے، وہ ایک مجبوری ہے۔ لیکن اس میں بھی ہندوستان کے اندر جمہوریت ہے، جمہوریت کا مطلب ہے عوام کی حکومت عوام پر،
تو یہاں جمہوریت ہے، مسلمان یہاں کوئی کرایہ دار نہیں، مسلمان برابر کا حصے دار ہیں، مسلمان برابر کا مالک ہے جتنے اور مسلک مذہب والے یہاں ہندوستان کے مالک ہیں، مسلمان بھی برابر ان کا حصے دار ہیں، برابر مالک ہے۔ تو مسلمان علماء، دانشور اور سب مسلمان لیڈروں پر فریض آیا ہے، ان پہ لازم ہے کہ وہ حکومت سے بات چیت کرے اس معاملے میں کہ مسلمانوں پر صرف مسلم پرسنل بورڈ کے تحت ہی جو قوانین ہوں وہی نافذ کیے جائیں، جو ان کی شریعت ان کے مذہب کے خلاف ہوں وہ ان پر لازم نہ کیے جائیں۔ لیکن اگر ایسا نہیں ہوتا ہے تو مجبوراً آپ ان چیزوں میں کریں جو چیزیں لازم ہیں قانون کی طرف سے، ہندوستان حکومت کی طرف سے، لیکن جن چیزوں میں لازم نہیں، جیسے میڈیکل انشورنس، لائف انشورنس، یہ چیزیں لازمی نہیں ہیں، ان میں آپ انشورنس نہ کریں۔ اور اگر کسی نے کیا بھی ہو تو وہ مدت ختم ہونے کے بعد اسے رینیو نہ کریں، اس کی تجدید نہ کریں، آئندہ کے لیے ختم کریں۔ اور مدت کے اندر اگر حادثہ ہو بھی جائے، اللہ نہ کرے، تو وہ ایسا کرے کہ جتنی رقم اس نے دی ہے بس اتنی ہی رقم کا استعمال کریں، باقی جو زائد رقم کمپنی کی طرف سے اسے مل جائے انشورنس کے طور پہ، تو اس سے چاہیے وہ زائد رقم، اگر اس کے پاس سرمایہ ہے، اس کے بغیر بھی کام نکل سکتا ہے، اپنا وہ حادثہ دور ہو سکتا ہے، اپنی وہ مجبوری نکل سکتی ہے، تو اس سرمایہ کا استعمال نہ کریں، اس سے صدقہ کر دے، غربا میں تقسیم کر دے۔ اور اگر وہ صورت نہ ہو تو پھر فی الحال استعمال کریں، جب کبھی اللہ وسعت دے دیں اس وقت میں اتنی رقم کو ضرور وہ صدقہ کر دے، غربا میں تقسیم کر دیں یا رفاع عامہ میں اس کا استعمال کریں، لیکن بہرحال زائد رقم کا قطعاً وہ استعمال نہ کریں، جتنی دی ہیں بس اسی رقم کا استعمال کریں۔ تو یہ کچھ ضروری چیزیں تھیں۔ تو نتیجہ یہ ہے کہ شرعاً لائف انشورنس، میڈیکل انشورنس یا پراپرٹی کا انشورنس، کسی بھی چیز کا انشورنس جائز نہیں ہے۔ اب گاڑی وغیرہ ہیں، کچھ چیزیں جس میں قانون نے لازم قرار دیا، وہاں آپ کی مجبوری ہے، وہاں آپ کریں، وہاں بھی کوشش کریں، آپ مسلمان دانشور کوشش کریں، لیڈران کوشش کریں کہ مسلمانوں پر غیر شرعی چیزیں لازم نہ کی جائے۔ سوچتے ہوں گے آپ لوگ کہ اسلام نے تو بڑی سختی کر دی ہے، ایک آدمی مجبور ہے، اس کی ضرورت پوری ہو رہی تھی اس انشورنس سے، تو اسلام نے سختی کر دی کہ وہ انشورنس نہیں کر سکتا ہے، نتیجہ اسے قرض کر کے یا پھر حالات سے مجبور رہنا پڑے گا۔ لیکن دھیان دے، اسلام کسی پہ ظلم نہیں کرنا چاہتا ہے، رب وما ربک بظلام للعبید، رب کسی بندے کے ساتھ ظلم نہیں کرنا چاہتے ہیں۔ یہ چیزیں جو ہمیں ظاہراً ابھی لگ رہی ہیں اچھی، فی الحال تو میں نے 5 خرابیاں گنائی، اگر اس انشورنس کی خرابیاں گنانے بیٹھیں تو صدیاں بیت جائیں گے اور انشورنس کی خرابیاں آپ گنا نہیں سکتے ہیں۔ اور یہ انشورنس کی جو خرابیاں ہیں یہ بسا اوقات انسان کو ابھی سمجھ میں بھی نہیں آئیں گی، آئندہ چل کر کے آپ کو اس کی خرابیاں نظر آئیں گی کہ یہ اتنی خراب چیز تھی، اس نے سماج میں کتنی برائیاں پیدا کر دی کہ انسانیت کا، ہمدردی کا، وہ رشتے کا جذبہ ہی یہ ختم کر دے گی۔ ہر چیز کے اندر اب آپ کو تجارت نظر آئے گی، اب انسان کی ضرورتوں سے بھی تجارت ہوگی۔ تو اس بنا پہ شریعت نے اسے ناجائز کہا۔ شریعت بھی چاہتی ہے بندوں کے لیے سہولت ہو، راحت ہو، اسی بنا پہ فقہاء نے بہت سے ایسے اصول بنائے ہیں کہ الضرورات تبیح المحظورات، کہ مجبوریوں کے وقت میں ناجائز چیزوں کو بھی جائز قرار دیا، لیکن وہ مجبوری ویسی مجبوری ہو اور پھر اس مجبوری کو دور کرنے کا کوئی اور ذریعہ نہ ہو، جبکہ اسلام نے ان مجبوریوں کو دور کرنے کے اور بھی راستے رکھے ہیں کہ انسان آپس میں ہمدردی کے جذبے کے طور پہ بنا کسی شرط کے، بنا کسی معاوضے کے ایک دوسرے کی خدمت کریں، ایک دوسرے کی ہمدردی میں کام آ جائیں، ضرورت میں کام آ جائیں۔ صدقات و عطیات شریعت نے اسی بنا پہ لازم کیے ہوئے ہیں، واجب کیے ہوئے ہیں کہ ان کے ذریعے سے محتاجوں کی ضرورت پوری ہو۔ تو یہ دوسرا طریقہ اختیار کرنے کی ضرورت نہیں جس میں خرابیاں زیادہ، فائدے کم ہیں۔ اب جو میں نے بات کہہ دی تھی کہ اپنے مستند عالم سے ہی بات سنیں، اسی کی بات پہ اعتماد کرے عوام، تو اس مستند کی قید میں نے کیوں لگائی ہے، انشاءاللہ دوسرے